جنریٹ کر کے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ امپورٹ چونکہ پورٹ سے ہوتی ہے اس لیے ڈیوٹیز آپ کاؤنٹ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے. آپ پوری جی ڈی پی میں ہمارا حصہ دیکھ لیجئے، آپ ایکسپورٹ دیکھ لیجئے، 54% ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے. اور یہ بات بھی اب وہ ہو گئی کہ چونکہ پورٹ یہاں پر ہے تو بھائی اب تو آپ نے ڈرائی پورٹس بھی بنا دیے تھے. تو کراچی کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. سیلریڈ لوگوں نے، چلیں وہ سارے لوگوں کو میں بتاتا ہوں نا کہ ابھی 6 مہینے کا جو آیا ہے ریکارڈ، سیلریڈ لوگوں نے، تنخواہ دار طبقے نے جو ٹیکس جمع کرایا ہے 57 ارب روپے کراچی والوں نے اور 58 ارب روپے پورے پنجاب نے، جس کا 11-12 کروڑ آبادی ہے. وہ 58 ارب روپے دے رہے ہیں اور کراچی، ہم تو 3.5 کروڑ کہتے ہیں، آپ نے تو چھرا گھونپا ہے اور میں 2 کروڑ ہی رکھا ہے، ہم 3.5 ہی کی بات کریں گے. تو آپ 4-5 گنا زیادہ ہو لیکن ہمارے برابر ٹیکس دے رہے ہو. کے پی وغیرہ میں تو اور کم ہوتا ہے بہت. تو آپ اندازہ لگائیے کہ کراچی ٹیکس دیتا ہے تو ملک چلتا ہے. تو جب کراچی کے اوور آل ٹیکسیشن سے جو ہمارا بجٹ بنتا ہے، اس بجٹ سے این ایف سی ایوارڈ سے پیسے صوبائی حکومتوں کو ملتے ہیں. ان صوبائی حکومتوں میں اگر ترقیاتی کام ہوتے ہیں تو کیا اس میں کراچی کا حصہ نہیں ہوتا مین؟ تو کیا ہیلتھ کارڈ میں کراچی کا حصہ نہیں ہے؟ چاہے وہ کے پی میں ہو چاہے پنجاب میں ہو، اسی پرسنٹیج سے ہے نا جس پرسنٹیج سے ہم مجموعی ریونیو میں اور مجموعی جی ڈی پی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. تو پریشان کیوں ہوتے ہیں لوگ اس بات پر؟ بات یہ ہے کہ کراچی کو اون کرو. اسٹیبلشمنٹ ہو یا اینکرز ہوں، صحافی ہوں یا سیاستدان، انہیں اس شہر کو اون کرنا پڑے گا. اور اس کو اون کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جعلی لوگوں کو مسلط نہ کیا جائے، جعلی لوگوں کی وکالت نہ کی جائے، بلکہ جو جنون عوام کے لوگوں کو لے کر چل رہا ہے اس کو سپورٹ کیا جائے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہم ہیلتھ کارڈ نوجوانوں کے لیے لانا چاہتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں چاہیے. ہم چاہتے ہیں یہاں کے اسپتال جنہیں برباد کر دیا پیپلز پارٹی نے اور ان کے اتحادی ایم کیو ایم نے، ان اسپتالوں کو اپ گریڈ کریں. ہمیں بلدیہ کے دوران، نعمت اللہ خان کے دوران موقع ملا، پہلے افغانی صاحب کے دوران تو ہم نے عباسی شہید کو بہترین کیا، ہم نے ڈسپنسریز کو اچھا کیا، جو ہمارے بس میں ہوتا ہے اس سے زیادہ کام کرتے ہیں، تعلیم کو بہتر کیا. تو اس لیے جماعت اسلامی یہ کر سکتی ہے. اور کراچی کے پاس وہ مینڈیٹ موجود ہے، 47 صوبائی، 22 قومی، 21 ریزرو اور 6 سینیٹر. اتنی بڑی طاقت کسی شہر کے پاس ہو اور اس کو کوئی نظر انداز کرے، صرف اس صورت میں نظر انداز کرے گا کہ جس کو ووٹ ملے یا سیٹیں ملیں وہ بیچ دے، وہ خود کرپشن کرے، اس کی فائلیں بنی ہوئی ہوں، اس کا کرمنل ریکارڈ ہو. ہمیں معلوم ہے ابھی کچھ پارٹیوں کے ایسے لوگ قومی اسمبلی کا انتخاب لڑ رہے ہیں جو دہشت گردی کی عدالتوں میں ایبسکونڈر ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہم اٹھائیں گے لیکن الیکشن کے بعد، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمیں الیکشن میں جو ہے نظر انداز کرنے کے لیے اور پیچھے کرنے کے لیے آپ نے کیا. لڑو الیکشن، اور اللہ نے چاہا تو عوامی طاقت سے، اللہ کی مدد سے، عوامی طاقت سے ایسے سارے لوگوں کو شکست دیں گے انشاءاللہ. اور ہم یہ ضرور بتانا چاہتے ہیں کہ جماعت اسلامی ہی اس شہر کے لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. ابھی بنو قابل پروگرام کے تحت کون ہزاروں بچوں کو پڑھا رہا ہے؟ الیکشن تو آج آیا ہے، یہ کام تو کئی سال سے جاری ہے. کورونا میں خدمت، فلڈ میں خدمت. مراد علی شاہ صاحب، ان کے اپنے گاؤں میں انہوں نے لوگوں کو کچھ نہیں دیا. یہ کہتے ہیں ہم 30 لاکھ گھر بنائیں گے، 50 لاکھ گھر بنائیں گے. بلاول صاحب، یہ 1.5-2 سال تو ہو گئے نا فلڈ کو آئے ہوئے، تو آپ نے کیوں نہیں بنائے اب تک؟ الیکشن کے نعرے کے لیے روک کے رکھے ہوئے تھے. امداد کہاں گئی؟ جو باہر سے آئی، جو بجٹ میں رکھی، وہ کہاں گئی امداد؟ لوگوں کو تو کچھ نہیں ملا. کھا گئے آپ ہمارے مظلوم سندھی اور بلوچوں کے پیسوں کو، اور آپ ان کے نام پر سیاست کرتے ہیں، تفریق پیدا کرتے ہیں. تو آپ کو کبھی بھی جنون آدمی جس کا کوئی بھی اختیار ہے وہ آپ کو ووٹ نہیں ڈالے گا. آپ زبردستی مسلط ہو کے قبضے کے ذریعے سے تو میئر بنا سکتے تھے، لیکن اب اس سے بھی بہت کچھ سیکھ لیا ہے ہم نے الحمدللہ. اس لیے الیکشن میں کوئی دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، کوئی یہ پریزائڈنگ افسر اور آر او کا الیکشن نہیں ہونا چاہیے. ہم نے اپنے ورکر سے کہہ دیا ہے کہ آپ نظر بھی رکھیں گے، بہترین پولنگ ایجنٹ بھی ہم بٹھائیں گے انشاءاللہ، دھاندلی نہیں بھی کرنے دیں گے. کوئی تبدیلی کرے گا تو ہم عوامی طاقت سے اس کو روکیں گے، پرامن مزاحمت کے ذریعے، اور نتیجہ پریزائڈنگ افسروں سے لے کر آر او ڈی آر او کے دفتروں پہ جائیں گے تاکہ یہ نمبروں کو تبدیل کر کے جال سازی نہ کر سکیں.
اور آر او اور ڈی آر اوز کو بھی سمجھنا چاہیے کہ وہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق پابند ہیں جینوئن رزلٹ بنانے کے. اگر وہ آئین کو پامال کریں گے تو ہم بھی مزاحمت کریں گے، پھر شکوہ نہ کرنا ہم سے. اور اس طرح سے ہم مینڈیٹ پہ قبضہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. تو میں ایک مرتبہ پھر کراچی کے لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقسیم ختم کریں. آپ کے لیے اگر کوئی چوائس ہے تو وہ جماعت اسلامی ہے. بھرپور مینڈیٹ دیں اور انشاءاللہ جماعت اسلامی حکومت کے لیے الیکشن لڑ رہی ہے. ہم حکومت میں ہوں گے، حکومت سازی کریں گے. ہمارے بغیر نہ حکومت بنے گی نہ حکومت چلے گی. ہم اپوزیشن کے لیے مہم نہیں چلا رہے، اور ہم اب چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسئلے حل ہوں. اور ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہوگا. جب حکومت سازی ہوگی، ہمارے نوجوانوں کا، ہماری ماؤں بہنوں کا، ہماری ٹرانسپورٹ کا، ہمارے پانی کا واضح طور پر جو بھی اعلان کرے گا اور اس پر عمل درآمد کا، ایگزیکیوشن کا کوئی راستہ بتائے گا اور فنڈز کی ایلوکیشن بتائے گا، اس کے ساتھ بات کریں گے. اپنے لیے کچھ نہیں کریں گے. بہت بہت شکریہ. اصل میں مضطرب نہیں ہے، مضطرب تو پوری قوم ہے اس وقت، اس لیے کہ لوگوں کا مینڈیٹ واضح ہوتا ہے اور اس مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کی لوگ تیاری شروع کر دیتے ہیں. تو ہم تو اللہ کا شکر ہے ادا کر رہے ہیں کہ ہم خود تو نہیں کلیم کر رہے، غیر جانبدار سروے 2-3 آ چکے ہیں اور ان سب کے مطابق جماعت اسلامی جیت رہی ہے اور بہت بڑے پیمانے پر جیت رہی ہے. تو مضطرب اس لیے ہے کہ اگر بڑے پیمانے پہ ہم جیت رہے ہیں تو زبردستی کسی کو مسلط نہ ہونے دیا جائے. اور میں توقع رکھتا ہوں کہ ان باتوں کا نوٹس لیا جائے گا اور کوئی بھی ایسا ناپاک قدم جو مینڈیٹ کی توہین ہو وہ نہیں اٹھائے گا. تو اس لیے اس کو بیان کرنا ضروری ہے، ورنہ پھر وہی ساری چکر بازیاں ہوتی ہیں، بعد میں لڑتے رہو، پٹتے رہو، دھکے کھاتے رہو. اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ واضح طور پر، متعین طور پر کوئی چیز بتا دیں تاکہ ان سب چیزوں کا سدباب کیا جائے. الیکشن کمیشن کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. اس پہ پہلے ہی بہت دھبا لگا ہوا ہے کہ وہ لیول پلینگ فیلڈ اس نے فراہم نہیں کی. وہ مزید کیا اپنی شفافیت کے اوپر جو ہے وہ کلنک کا ٹیکہ ملے گا؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے. اصل میں دیکھیں، اتحاد کون کرتا ہے، ایڈجسٹمنٹ کون کرتا ہے؟ جو خود لڑنے کے قابل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایڈجسٹمنٹ کر کے اپنی طاقت کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن میں بھی آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ اگر جے یو آئی کا کوئی آدمی کسی بھی ایم کیو ایم کے آدمی کے لیے بیٹھا ہے تو جے یو آئی کا سارا ووٹر اور سپورٹر اگر کوئی ہے تو وہ جماعت اسلامی کو ووٹ ڈالے گا. یہ تو ان کے لیے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بہت پریشان ہیں، کبھی کہیں اے این پی والوں کے دربار پہ جا رہے ہیں، کبھی کہیں جا رہے ہیں، کبھی سپاہی صاحبہ کے پاس جا رہے ہیں، ان سے حمایت لے رہے ہیں، ان کی حمایت کر رہے ہیں، کبھی کسی اور کے پاس پہنچ رہے ہیں. کریں، سیاسی جماعتوں میں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے، اتحاد بھی ہوتا ہے، لیکن ہمیں اعتراض نہیں ہے. لیکن اس سے آپ ان کی پریشانی کو تو سمجھ سکتے ہیں نا. پورا پھر بھی نہیں پڑ رہا تو الحمدللہ جماعت اسلامی سے ہی پریشانی ہے نا. کراچی میں اور کس سے پریشانی ہے؟ اللہ کا شکر ہے ہم تو اپنی جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمارا اتحاد عوام کے ساتھ ہے، نوجوانوں کے ساتھ ہے، ماؤں بہنوں کے ساتھ ہے. اللہ کا شکر ہے ہم ان کے مسئلوں کو ایڈریس بھی کرتے ہیں، ان کے مسئلوں کو لے کر بھی چلتے ہیں. اور میں اس موقع پر ایک چیز مجھ سے اسکپ ہو گئی تھی، انٹرمیڈیٹ کے حوالے سے جو ایشو ہم نے ریز کیا تھا، الحمدللہ اس میں پیش رفت ہوئی ہے. سی ایم صاحب نے کمیٹی بنائی ہے. جب ہم تنقید کرتے ہیں تو ہم اپریشیٹ بھی کریں گے. انہوں نے کمیٹی بھی اچھی بنائی ہے اور اس کمیٹی نے مسئلے کو ٹیک اپ بھی صحیح کیا ہے اور انہوں نے ریکارڈ کو سیل بھی کیا ہے، فریز بھی کیا ہے. تو میں اس پر ان کو جو ہے وہ ضرور خیر مقدم کرتا ہوں، اپریشیٹ کرتا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ واقعتاً اس کی صحیح انکوائری کر کے سفارشات کو مرتب کیا جائے. معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے کہ کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہوگی جس کے نتیجے میں آپ کہیں کہ مکمل انصاف مل گیا لوگوں کو. تو اس کے لیے ہم بھی انشاءاللہ اپنی سفارشات جو کچھ بھی بہتر سے بہتر ہو سکیں گی اپنے بچوں کے لیے، اپنے نوجوانوں کے لیے وہ دیں گے. اور ہم رابطے میں بھی ہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کراچی کے بچوں کی جو مایوسی ہے وہ دور ہوگی. اور یہ کریڈٹ بھی جماعت اسلامی کو ہی جاتا ہے کہ تمام تر انتخابی مصروفیات کے باوجود ہم نے اس اہم ترین مسئلے کو کہ ہمارے بچوں کو یہ فیل کر دیں 70%، 80%،
ہم نے اس کو ٹیک اپ کیا اور اللہ کا شکر ہے کہ اس کے نتیجے میں کچھ امکانات پیدا ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو انصاف ملے گا. 2018 میں ابتدائی ریزلٹس آنا شروع ہوئے تھے, اس کے بعد سب کو پتہ ہے کہ ریزلٹس رک گئے تھے, بہت ایک دو دن کے بعد آئے. اگر ابھی اس میں تاخیر ہوتی ہے, آپ نے کیا اپنا پلان رکھا ہے, کس طریقے سے کریں گے, اور آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں, کب تک مضمون رزلٹ آ جانا چاہیے؟ دیکھیں, جو طریقہ کار الیکشن کمیشن نے بتایا ہے, انہوں نے تو کہا ہے کہ گنتی مکمل ہوگی تو واٹس ایپ کے ذریعے سے, ایسا ہی نا راجہ صاحب, واٹس ایپ کے ذریعے سے یہ اپنے آر او کو بھیجیں گے اور اس واٹس ایپ ریکارڈ پہ آ جائے گا, اور ای سی پی میں بھی بھیجیں گے, ٹھیک ہے نا, آر او کو بھی بھیجیں گے, ای سی پی میں بھی بھیجیں گے. اچھا, جو رزلٹ ہے فارم 45 کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس کے دستخط, ان کے انگوٹھے اور سائن اور شناختی کارڈ نمبر ہونے چاہیے. اسی طرح پولنگ جو پریزائڈنگ افسر ہے جو رزلٹ کو مرتب کر رہا ہے, جو فارم 45 بھی اور فارم 46 بھی, 46 فارم بھی بہت اہم ہوتا ہے, جس طرح 11-12 تھا نا بلدیات میں, تو وہ 46 تو بھی بڑا گیم کرتے ہیں. تو فارم 45 بھی اور فارم 46 بھی, ان دونوں فارم کے اوپر دستخط بھی ہونے چاہیے سب کے, اور پریزائڈنگ افسر کا انگوٹھا, دستخط, شناختی کارڈ نمبر ہو. اس کو جب وہ واٹس ایپ کریں گے ای سی پی میں اور اس میں, تو اس میں کتنا وقت لگتا ہے؟ میرا تو خیال ہے پورے پاکستان سے یہ کام ہوگا تو یہ 2-4 گھنٹے میں مکمل ہو جانا چاہیے. گنتی میں کتنا وقت لگتا ہے, جتنی بھی کاسٹنگ ہو جائے. تو اگر اس میں ڈیلے کریں گے جان بوجھ کر, تو یا تو آپ نااہل ہیں یا پھر آپ جان بوجھ کر یہ کام کر رہے ہیں. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے اور بر وقت تمام تر رزلٹ مرتب ہونے چاہیے. اب دیکھیں نا, آپ کے سوال میں اس طرح موجود ہے, تو پریشانی تو پوری قوم کو لگی ہوئی ہے نا, کہ مینڈیٹ ایک طرف ہو اور رزلٹ کہیں اور دوسری طرف نہ بن جائے. اسی پریشانی کا میں نے اظہار کیا تھا. 2 بجے تک لازمی, اور اگر اس سے لیٹ ہوتے تو ریزن بتائیں. 2 بجے تک کا انہوں نے پابندی لگائی ہے الیکشن کمیشن نے, کہ آر او لازمی رزلٹ بنا کے 2 بجے تک دے دیں گے. انہوں نے رکائے ریزن بتائیں گے. پریزائڈنگ آفیسر کو تبدیل کرنا, یہ کرنا, یہ مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے ایک باتیں تو ہیں, ہمیں ریٹن طور پہ کوئی نہیں دے رہا. ہمارے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, آپ کو ریٹن طور پہ جس طرح ہمیں ایپلیکیشن دیتے ہیں تو ہم اس کا یقیناً اس کا دیکھیں. یار ریٹن نا, الیکشن کمیشن کو جو ریٹن چیزیں دی جاتی ہیں نا, تو اس میں ایک ریکارڈ بن چکا ہے, گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آئے گا کہ جماعت اسلامی کراچی کی طرف سے راجہ عارف سلطان صاحب کے خطوط, تو وہ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں موجود ہے. ہمیں پتہ ہے ان کے ریٹن بھی, ان کو چاہیے کہ آئین اور قانون کے مطابق کام کریں, بس چھوڑیں ان باتوں کو. ان کی بھی تو ذمہ داری, ہر چیز ہم بتائیں گے. بھائی وہ شفاف انتخاب کرانے آئے تو ان کو کرنا چاہیے نا, لیکن کر دیں گے نشاندہی. راجہ صاحب یہ کام بھی ہو جائے. ٹھیک ہے جناب, جزاک اللہ. سوری خدا آپ نے مجھے یاد نہیں دلایا. ایک مسئلہ ہے یا مارٹن کوارٹرز کا بھی اور ایف سی ایریا کا بھی, فیڈرل کیپٹل ایریا, اس میں جو گھر سرکاری ملازمین کو ملے ہوئے ہیں, اب ظاہر ہے اس میں ایک پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے. وہ اچانک سے ان سے کہا جائے کہ جناب آپ یہاں سے نکل کر کھڑے ہو جائیں اور جو چھت ہے آپ ان سے چھین لیں, ان کے بچوں سے, تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو قانون کے مطابق حل ہونا چاہیے, اور جو فیصلہ کورٹ کا مارٹن کوارٹرز اور دوسرے پاکستان کوارٹرز سے متعلق ہے, اسی کے مطابق ایف سی ایریا کے لوگوں کے لیے بھی یہ کام ہونا چاہیے, تاکہ سب کو سہولت حاصل ہو جائے کہ وہ ان سے چھت نہ چھنے, ان سے گھر نہ چھنے, اور وہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھروں میں رہ سکیں یا جا سکیں. تو ظاہر ہے ان کے لیے انہوں نے ایک آلٹرنیٹ ورٹیکل جو ہے ارینجمنٹ کیا ہے. وہی ارینجمنٹ اگر ایف سی ایریا کے لیے ہو جائے گا تو یہ بہت بہترین ہو جائے گا. کون آپ کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ ہاں نہیں, تو میڈیا کے ساتھ پہنچنے سے تو غلط بات ہے. انہوں نے بہت اس میں گڑبڑ کی ہے, وہ دباؤ ڈال رہے ہیں, وہ بورڈ توڑنا چاہ رہے ہیں, اور وہ بغیر کونسل کے اپروول کے بورڈ توڑنا چاہ رہے ہیں, اور وہ 2.5 لاکھ روپے مہینے میں اگر کسی کو کرائے پہ اتنی بڑی اربوں روپے کی بلڈنگ دیں گے تو بھائی پھر سارا بیچ دو نا, تمہاری پھر گورننس کیا ہے؟ سارے ہسپتال بیچ دو,
ساری چیزیں جو ہے فروخت کر دو، پھر تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو یہ غلط بیانی نہ کریں کسی بھی صورت میں. انہیں KIHD جو نعمت اللہ خان کا بنایا ہوا اسپتال ہے یا اس کا نرسنگ یونٹ ہے، اس کو ہم کسی بھی صورت میں فروخت نہیں کرنے دیں گے. یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے نام پر جعل سازی کرتے ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، چیزوں کو مہنگا کرتے ہیں، لوگوں کی سہولتوں کو چھینتے ہیں، اور ہم کسی صورت میں بھی یہ نہیں دیں گے. خود اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، اور اللہ نے چاہا بھی ذرا قومی صوبائی کا انتخاب ہو لے. یہ قبضہ میئر صاحب بھی انشاءاللہ جانے والے ہیں، جائیں گے، خود ہی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی، لیکن ان کو غلط بات نہیں کرنی چاہیے. ایک تو ان کو پریشانی بہت ہے، صبح دوپہر شام جو ہے وہ ہر جگہ کھڑے ہو کر انہیں جماعت اسلامی ایسی ان کو پریشان کر رہی ہے. ظاہر ہے کہ ایک گلٹی کانشیس ہے ایک آدمی، ایک اسے ہم جرم کہتے ہیں، جرم کہ آپ مینڈیٹ پہ قبضہ کریں، اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا. وہ جرم کر کے ایک آدمی قبضہ میئر بنا ہوا ہے، تو یہ گلٹی کانشیس بار بار حافظ نعیم الرحمن کی تصویر اور جماعت اسلامی کا پہاڑا پڑھنے پر ان کو مجبور کرتی ہے. یہ تو ان کو اندر سے گھلا رہا ہے. نیا نام کیا ہے شہنشاہ کانفرنس. یہ کیا ہوتی ہے؟ یعنی کتنی کانفرنس کرتے ہیں آپ، پریس کانفرنس کرتے ہیں، انہوں نے آپ کو شہنشاہ کا نام دیا. شکریہ مرتضی باب. سر ابھی میں کلائنٹ کی بات نہیں کرتا، میرا اپنا کلائنٹ خراب ہوا.